رسولہ الکریم رمضان 1440 ہجری 2019۔ آج انشاءاللہ میں 29ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ آزمائش، کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اس کے لیے بنایا کہ دنیا میں چھوڑ دیا اللہ نے، دیکھو کیا کرتے ہو اب جا کے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے اس میں۔ آسمان کی طرف دیکھو، فرجع البصر هل ترى من فطور، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر اٹھا کے غور کرو۔ ينقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نظر تھک کر ذلیل ہو کر لوٹے گی مگر تمہیں عیب نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جو اہل نار ہیں، اہل جہنم ہیں، ان کو جب جہنم کے قریب لے جایا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے یقیناً آیا مگر ہم نے اس کا انکار کیا۔ اور جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے۔ جعل لکم الارض ذلولا، اس نے زمین کو مسخر کر دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے گھومتے ہو تم۔ یہ کنایا ہے نا، کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو اس کے کندھے پہ سوار ہے، یہ تو اس کے کندھوں پہ سوار ہے آج کل۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین کے کندھوں پہ سوار ہو کے گھوم رہے ہو، اس کو تابع بنائے ہوئے۔ جو ذات آسمان میں ہے اس سے تم ڈرتے نہیں کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا بھی سکتا ہے اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے۔ پھر کہا کہ پرندوں کی طرف دیکھو کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں اور اپنے پروں کو کیسے بند کر لیتے ہیں۔ تو ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی بھی ان کو آسمان میں تھامتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کیسے پرندے ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ڈرایا دوبارہ کہ بتاؤ اگر اللہ رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق پہنچائے۔ اسی نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، کان بنائے، دل بنائے، اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا۔ تو ان سب دلائل سے اعراض کر کے لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اچھا بتاؤ قیامت آئے گی کب، دوبارہ زندہ کب ہوں گے؟ قل انما العلم عند اللہ، بتا دیں کہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی، یہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ انما انا نذیر مبین، میرا کام ہے ڈرا دینا۔ کب آئے گی یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب آئے گی تو حالت کیا ہوگی یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ فلما رأوه زلفةً، جب اس جہنم کو قریب دیکھو گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو جن لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے جسے تم یاد کیا کرتے تھے، جس کو تم پکارا کرتے تھے۔ پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ اپنی نعمت کا ذکر کیا۔ اور من اصبح ماءکم غورا، اگر پانی زمین کے اندر چلا جائے گہرائی میں تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی نکال کے لائے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا ایک واقعہ بیان کیا اور اس سے انسان کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب اس کے پاس اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں تو یہ اتراتا ہے، یہ ڈرتا نہیں ہے اللہ سے کہ اللہ ان وسائل کو چھین بھی سکتا ہے، اور کنجوسی بھی کرتا ہے۔ غریب اس کو دنیا سب سے زیادہ غریبوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ غریب میرے ارد گرد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب پیسہ آتا ہے نا، کوئی غریب ملنے کے لیے آ جائے تو ڈر لگتا ہے کچھ زکوٰۃ نہ مانگ لے، پیسے نہ مانگ لے۔ تو یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے پچھلی امتوں میں ایک واقعہ بیان کیا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو ہم نے جیسے آزمایا تھا نا ایسے ہم انسانوں کو آزماتے ہیں۔ اذا اقسموا لیصرمنھا مصبحین، انہوں نے کہا ہمارا باغ تیار ہے، صبح فصل کٹے گی اور ہم جا کے صبح کو مال اتاریں گے۔ باغ والے کے جب مال تیار ہوتا ہے نا تو اس دن خوشی میں نیند نہیں آتی اس کو رات کو، ابھی پیسہ آئے گا ٹھیک ٹھاک، پھل کٹے گا اور مارکیٹ میں پیٹیاں بھر بھر کے جائیں گی۔
ولا یستثنون، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب پیسہ خرچ کر دیا، سارے اسپرے لگا دیے اس پہ جراثیم مارنے کے، پھر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا ہوگا، تو پھر بہت ساری چیزیں خیال کرنی پڑتی ہے نا. پھر تو عشر بھی نکالے گا کہ بھائی اللہ چاہے گا تو برکت ہوگی، عشر نکالنے سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو اللہ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ درمیان سے حذف کر دیا. اللہ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رات کو وہ سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے کھیتی پر عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئی. فتنادوا مصبحین، اب یہ صبح جا رہے ہیں کھیت کی طرف، ان کو نہیں پتا کہ اس کا حال خراب ہو گیا. کہنے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، بھائی ہم نے کٹائی کرنی ہے صبح، ذرا ارلی ان دا مارننگ جائیں گے ہم صبح. یہ کام صبح کیا ہوگا؟ جلدی. ویسے تو پوستیوں کی طرح لوگ دیر سے اٹھتے ہیں نا، 12 بجے تک، لیکن آج صبح ذرا جلدی نکلنا ہے، صبح نکلیں گے. شوق ہوتا ہے نا کہ فصل کٹ رہی ہے بھائی. فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ سارے باغ کے مالک نکلے ہیں اور آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، کسی غریب کو آج قریب نہیں پھٹکنے دینا. یہ سارے تربوز تو کم بخت یہ غریب لے جاتے ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دو، بعد میں حساب نکلتا ہے آدھا تو یہ کھا گئے. تو آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں کہ لا يدخلنها اليوم عليكم مسکین، آج کوئی مسکین باغ کے قریب نہ پھٹکے. قال فلما رأوها، جب آ کے باغ کو دیکھا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عذاب ایسا ہی آتا ہے نا، دکان میں آگ لگ گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی. اب مالک جب فیکٹری کو جا کے دیکھتا ہے، وہ پہلے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میری دکان تھی. تو وہ ایسا ہی حشر ہوا. جب صبح آئے ہیں کہنے لگے کہ انا لضالون، ہم غلط راستے پر آ گئے، غلطی ہوئی ہے، یہ ہماری جگہ نہیں لگتی، یہ کہ کوئی اور جگہ آ گئی. بل نحن محرومون، پھر کہنے لگے نہیں، کچھ قدرت کی طرف سے ہمیں محروم کر دیا. کافی لوکیشن دیکھی نا گوگل میپ اس زمانے میں استعمال کیا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا. قال اوسطهم ولم نقل لكم لولا تسبحون، ایک کہنے لگا بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، تم اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ باغ دیا ہے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو کچھ اللہ کا بھی حق نکالیں گے. اپنی محنت سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کچھ تبلیغ میں سروزہ لگا لیتے، چلہ لگا لیتے تو اللہ سے ہونے کا یقین آ جاتا. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے نا، تو ان میں اچھا تھا وہ یہ کہنے لگا. قالوا سبحان ربنا، آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. وہ کہنے تم نے اللہ کی پاکی بیان نہیں کی، اب فوراً اللہ کی کبریائی بیان کرنا شروع. انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. تو نے یہ مشورہ دیا تھا کہ غریب نہیں آئے گا، میرا تو کوئی ایسا، تیری شکل دیکھ کے مجھے یاد آیا تھا کہ غریب نہیں آئے گا. ایک دوسرے کو کیا کرنے لگے؟ ملامت. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر کہنے لگے یار ہم سب کی غلطی ہے. غلطی کس کی ہے؟ اگر اس نے یہ کہا تھا غریب نہیں آئے گا تو میں کون سا اس کی میں نے مخالفت کی تھی، میں بھی تو چپ ہو گیا تھا نا، کیونکہ اس کا مشورہ مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا. عسى ربنا یبدلنا خیرا منها، اب یہی ہے کہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ اب دوبارہ ہمیں کچھ برکت دے دے گا. انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کر چکے ہیں، ہم توبہ کر چکے ہیں. تو یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. کذالک العذاب، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح ہمارا عذاب آتا ہے. والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی جب تاجر کو اللہ تعالیٰ تجارت میں برکت دیں تو یہ نہ کہا کرے کہ غریب نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا. آج کل تو لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں، کوئی قرضہ نہ مانگ لے. ایک تو اپنا پیسہ اس لیے چھپانا کہ لالچی لوگ نہ ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، یہ تو ٹھیک ہے. اس زمانے میں اگر کسی کو بتا دیا نا میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، تو لالچ کا عنصر زیادہ ہے لوگوں میں، وہ نکلوا کے چھوڑے گا آپ سے، کاروبار کے نام پہ نکلوائے گا یا ویسے نکلوائے گا، کچھ نہ کچھ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ چپکا رہے گا. اگر آپ نے اپنی اصل اکاؤنٹ میں بتا دیا کتنے پیسے رکھے، وہ چھوڑے گا نہیں آپ. تو وہ اس لیے کہ لالچ کا عنصر ہے، وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ڈکیتی بھی ہو، اس لیے چھپانا تو جائز ہے. بخل کی وجہ سے چھپانا کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو بھی نہ ملے، یہ پھر شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ برا کام ہے. اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، بتایا کہ ایک دن وہ جو کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز ہوگی آئے گی،
اور وہ ایسی آواز ہے جس کو قوم عاد اور قوم سمود نے جھٹلایا. تو اللہ نے فاما عاد فاہلکوا بالطاغیہ، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو تو ایک آواز نے ہلاک کر دیا، اور قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن ہوا مسلسل چلتی رہی ہے. اور جب وہ پورا ہفتہ ختم ہوا تو فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، تو اس قوم کو دیکھتا جیسے بڑے بڑے پہلوان ہیں جن کو پچھاڑ دیا گیا ہے اور کھجور کے تنے جیسے اونھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ حالت تھی ان کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اہل جنت کی علامت کو بیان کیا. من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، فیقول، وہ کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو. خوشی خوشی لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے حالت یہ تھی کہ ہر ایک سے دور بھاگ رہا تھا. جب اطمینان ہو گیا کہ میں جنتی ہوں تو اپنا رزلٹ کارڈ سب دنیا کو بتاتا پھرے گا. انی ظننت انی ملاق حساب، یہ لوگوں سے کہے گا مجھے پتا تھا کہ قیامت ایک دن آنے والی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے میری ملاقات ہونے والی ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتے ہیں ایسی جنت میں ہوگا، ایسی زندگی میں جو زندگی اس سے خوش ہوگی. بڑی جنت میں قطوفہا دانیہ، پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ کہیں گے کھاؤ پیو. ہنیئا کا معنی رج کے کھاؤ. کیسے کھاؤ؟ کوئی ڈر نہیں ہے کہ میٹھا زیادہ کھا لیا تو شوگر ہو جائے گی، نمک تیز ہو گیا تو بی پی شوٹ کر جائے گا. ہیں بھائی، اب گھر میں کسی ابا کو نمک تیز کھلا دو 24 گھنٹے تک دوسروں کا بی پی کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ ایک خاتون گئی نا اپنے میاں کو لے کے، وہ میاں ڈپریشن کے مریض تھے، تو ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دے دی. تو عورت نے کہا یہ نیند کی گولیاں ان کو کس ٹائم کھلانی ہے؟ تو عورت نے کہا ڈاکٹر سے کہ نیند کی گولیاں کب کھلانی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے، ان کو نہیں کھلانی ہے. آپ جتنا سوئیں گی یہ اتنا جلدی ڈپریشن سے باہر آئیں گے. ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا تھا اس خاتون کے بولنے کے انداز سے کہ ڈپریشن کس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے. جی نہیں زہر نہیں، وہ پھر وہ تو کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ کہتے ہیں گزرے ہوئے ایام میں جو اعمال تم کر کے آئے ہو تو اس کا بدلہ ہے کہ اب رج کے یہاں پہ کھاؤ بھی اور رج کے پیو بھی. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، نہ میرا مال میرے کام آیا نہ میری حکومت. خذوہ فغلوہ، اللہ کہیں گے اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں جکڑو اور جہنم میں پھینکو. اور پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کو اس میں ڈال دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس اللہ پر جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا. کتنا اسلام میں غرباء اور مساکین کے خیال کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ تو اس کو تو اپنا پیٹ بھرنے کی فکر تھی، دوسروں کا خیال نہیں تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج کوئی اس کا دوست نہیں ہے. یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ دنیا میں غریبوں کا خیال کرتا تو آج وہ کام آتے. وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس کو مت پھینک جہنم میں، اس نے ہمیں دنیا میں جہنم سے نکالا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس نے تو اپنا پیٹ بھرنا. ہاں آج کل جو کنجوس لوگ تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں وہ بلائیں ٹالنے کے لیے، وہ پھر وائپر جو لگا رہا ہوتا ہے نا گاڑی پہ اس کو 5 روپے پکڑا دیے، دیکھا ہوگا آپ نے. چارہ نے اس کو دے دیے، 8 روپے اس کو دے دیے. تو وہ ان کی نیت بھی کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جن چڑیل بھوت کا کوئی کیس چل رہا ہے گھر میں تو وہ تھوڑا بہت صدقہ کر، وہ بھی اس میں بھی اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتی. تو ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون. آگے سورہ معارج ہے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ سب سے پہلے جو جنتی لوگ ہیں ان کی علامت ہے وہ نماز میں پابندی کرتے ہیں. علی صلاتہم دائمون، نماز کی پابندی کا مطلب پڑھتے نہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں پابندی سے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں ایک متعین حق ہوتا ہے مانگنے والوں کا جو مستحق ہے مانگنے والے، اور جو بھی محروم ہے جو مانگتا نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ فی سبیل اللہ کیا کر دیں، وقف کر دیں کہ بھائی یہ ہر مہینے میں نے اتنے پیسے نکالنے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں اور باندی کے.
فإنہم غیر ملومین، جو اپنی بیویوں اور باندیوں سے اپنی خواہش پوری کریں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت فتاوی قاضی خان میں جو آدمی 4 شادیاں کرے اور لوگ اس کو طعنہ دیں کہ یہ دماغ پاگل ہو گیا اس کا اور عیاشی میں لگ گیا ہے، تو ایسے آدمی پر کفر کا خطرہ ہے، طعنہ دینے والے پر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو بیویوں سے خواہش پوری کرتا ہے یہ قابل ملامت، دوستیاں کر کے حرام خواہش پوری کرے گا تو یہ قابل ملامت۔ 4 شادی اگر کوئی 90 سال کا بڈھا کر رہا ہو معذرت کے ساتھ اور 16 سال کی لڑکیوں سے بھی کرے تو بھی قابل ملامت نہیں ہے۔ ہاں، اس لڑکیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا نظر آ رہا تھا اس بابا جی میں تم نے یہاں شادی کر لی، ان کو اس لحاظ سے تو ملامت کی جائے گی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑکی خوش ہے، وہ بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر کے بھی خوش ہے، میاں بیوی خوش ہیں، مگر تیسرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنی عمر میں اس نے کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں عیاشی ہے۔ تو بھائی عیاشی ہے یقیناً، مگر حلال عیاشی ہے، یہ حرام عیاشی۔ تو آپ جو ہے نا اپنی طرف سے نہیں عیش و عشرت کے فتوے لگایا کریں کسی کے اوپر۔ اگر کوئی جائز عیاشی کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں 16 سال کے 2 8 سال کے لے آئے معذرت کے ساتھ، یعنی 8 سال کی بچی سے تو رخصتی ہو نہیں سکتی، یعنی 16 سال تو یہ بالکل جائز ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو دوسری شادی پہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اس پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جوان لڑکی سے کیوں کی شادی۔ اگر اس کو بیوقوف بنا کے کی ہے تو غلط کیا، اس کو بیوقوف بنا دیا، ایک بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی کو لارے رپے الٹے سیدھے دے کے، پھر تو ظاہر ہے غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوقوف نہیں بنایا، لڑکی بھی راضی، اس کے ابا بھی راضی، اس کے خاندان بھی راضی۔ حضرت مولانا سلم شعبوری صاحب معذور تھے، انہوں نے دوسری شادی کی کم عمر لڑکی سے، اتنے تانے ملے ان کو کہ ان کے مقتدیوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ان کے پیچھے۔ انہوں نے بولا اس عمر میں دیکھو ان کو عیاشی کے شوق ہیں۔ تو یہ آپ اپنی طرف سے متعین نہ کریں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ کیا ہے۔ ایک 16 سال کا لڑکا 50 سالہ بیوہ عورت سے غلط تعلقات قائم کرتا ہے، یہ حرام ہے، اور ایک 50 سال کا آدمی 16 سال کی لڑکی سے جائز تعلقات قائم کرتا ہے، یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نکاح کو آسان بنائیں، چاہے 16 سال سے کرو، 50 سال سے کرو، 18 سال سے کرو، جس سے کرو شادی، اس کو پروموٹ کرو، جس کو جو رشتہ ملتا ہے کر لے۔ ہاں باقی یہ الگ بات ہے آپ کو ملے گا نہیں 16 سال کا، اب آپ خوش ہو رہے ہیں اچھا بھی، تو اتنے آرام سے تھوڑی ملتا ہے۔ 16 سال کی یا 20 سال کی لڑکی بڑی عمر کے آدمی سے جب کرتی ہے جب اس میں کوئی الگ سے اس میں خصوصیات نظر آتی ہیں اس کو، کہ عمر زیادہ ہے مگر پیسہ بہت ہے اس کے پاس، یا کوئی ہنر بہت ہے اس کے پاس، تو جو بھی جہاں بھی نکاح کر رہا ہے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بار بار سمجھا کے جاتا ہوں پورے سال، پھر وہی دوبارہ خراب ہو جاتے ہیں، پھر اگلے سال آگے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی، اور جو نہیں کر رہے نا، جن کو موقع مل رہا ہے نہیں کر رہے، تو خدا کی قسم وہ بیوقوف ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے حلال بھی ہے اس پہ ثواب بھی مل رہا ہے، پھر بھی آپ نہیں کر رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ سے بڑا بیوقوف معذرت دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ ہاں ٹینشن کی وجہ سے نہ کر رہے ہو کہ میں 2 کو رکھوں گا یا 3 کو رکھوں گا، ایک ٹینشن ہوگی میرے سے نہیں بیوی لڑے گی، وہ ایک الگ چیز ہے، اس وجہ سے نہ کرو۔ تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، اس میں بعض دفعہ ٹینشن ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن ٹینشن بھی برداشت کر سکتا ہے انسان، اور یا بعض دفعہ ٹینشن نہیں بھی ہو رہی پھر بھی آدمی کہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، تو پھر لوگوں کی وجہ سے تو بھائی پھر اپنی زندگی کو برباد کرنے والا اور حلال لذت سے محروم رہنے والا، کیونکہ اس حلال لذت میں فائدے بہت ہیں، عورت کو ٹھکانہ ملتا ہے، اس کو گھر ملتا ہے، اس کی کفالت ہو جاتی ہے، اس کی اولاد ملتی ہے، آپ کو بھی اولاد ملتی ہے، آپ کے قدم زنا کی طرف جانے سے رک جاتے ہیں، آپ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، انسان کو سکون کی زندگی ملتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، پیغمبروں کی سنت زندہ ہو جاتی ہے، اور وفی تزویج بامرأتین مخالفت دین النصارى، عیسائیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سارے اور فائدے ہیں، رشتہ داری بڑھ جاتی ہے، رشتہ داری بڑھ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی شادیاں کی، بڑی حکمت کیا تھی؟ عرب کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کر کے ان کی دشمنی کو کیا کر دیا؟ کم۔ جس دن ہمارے نبی نے ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کی ہے، ابو سفیان نے اس وقت سے دشمنی کم کر دی۔ تو آپ کی بھی رشتہ داری بڑھ جائے گی، جتنے آپ کے رشتہ دار بڑھیں گے اتنا آپ کا فائدہ، بولو بھائی، ایک خاندان کے داماد ہو تو 4 خاندانوں کے داماد ہو جاؤ، اچھا نہیں ہے یہ؟ کیا خیال ہے؟ وہ دفاع کریں گے آپ کا، کوٹیں گے بھی پکڑ کے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا تو لیکن مسئلہ نہ پیدا کرو نا، حقوق ادا کرو، تو انشاءاللہ یہ کوٹنے کا کام بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں یہ قابل ملامت
نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے دوستی لگانا، بد نظری کرنا، جو حرام کاریاں چل رہی ہیں، اس میں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یاش ہے نا، اس کو تو پروموٹ کیا جا رہا ہے معاشرے میں. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، قابل ملامت ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں میں اور معاہدوں کا خیال کرنے والے ہیں. کوئی امانت کسی نے پکڑا دی، لوگوں کو پتہ ہے ابھی خیانت نہیں کرے گا، اور جو معاہدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کی. نماز کا ذکر اللہ نے 2 دفعہ کیا، شادی کا ذکر 1 دفعہ کیا، نماز کا ذکر 2 دفعہ کیا. شروع میں بھی نماز سے اور آخر میں بھی کیا ہے؟ نماز. تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر وہ زیادہ قابل ملامت ہے. اولئک فی جنات مکرمون، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جن کا اکرام کیا جائے گا. اس کے بعد سورہ نوح ہے. سورہ نوح میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعوت ذکر کی کہ 950 سال دعوت دیتے رہے. 950 سال کے بعد پھر اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ دن میں بھی قوم کو پکارا، رات کو بھی پکارا، اور یہ مجھ سے دوری بھاگتے رہے ہیں. وانی کلما دعوتہم، میں تو ان کو تیرے دین کی طرف بلاتا تھا تاکہ تو ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ مجھے دیکھتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور سر پہ چادر ڈال لیتے کہ میں نظر ہی نہ ہوں ان کو. ایسے حالت ہو جاتی تھی ان کی. پھر میں نے ان کو دن میں پکارا، چھپ کے بھی پکارا، مجمع میں بھی، الگ الگ جا کے بھی ان کو دعوت دی میں نے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا غفار ہے، 950 سال کے گناہ معاف کر دے گا تمہارے، آج توبہ کر لو. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، مال اور بیٹوں کی کثرت سے تمہیں طاقت دے گا. بیٹے بھی خوب کثرت سے دے گا اور مال بھی خوب کثرت سے. پتہ چلا کہ بیٹوں کی من حیث القوم ریشو بڑھتا ہے جب انسان گناہوں سے بچتا ہے. فرد واحد کے بیٹیاں زیادہ ہو جانا یہ برا نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کے بھی، صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے ان کو بیٹیاں بیٹے نہیں تھے. لیکن من حیث القوم اگر بیٹوں کا ریشو بہت کم ہو گیا ہے، بیٹیوں کا ریشو بہت بڑھ گیا، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ ناراض ہے. ابھی آپ دیکھ لو جو قومیں دین کے زیادہ قریب ہیں نا، ان میں بیٹوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے. سب سے زیادہ دین آپ کو KPK میں اور کوئٹہ میں ملے گا. پٹھان کے بیٹا ہی پیدا ہوتا رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں ہمارے جتنے پٹھان دوست ہیں، بیٹا پھر بیٹا پھر بیٹا. بعض ہیں جن کی بیٹیاں زیادہ ہیں، لیکن میں نے پٹھانوں میں ریشو بیٹوں کا بہت زیادہ دیکھا ہے. سب سے زیادہ دین کیا ہے؟ KPK میں آپ رمضان جاؤ، آپ کو شرعی عذر بھی ہوگا تو بھی روزہ نہیں کھا سکتے آپ وہاں پہ. حقیقت ہے ویسی، شرعی عذر بھی ہوگا نا، نہیں کھا سکتے آپ. تو لیکن جن علاقوں میں بے دینی کا غلبہ زیادہ ہے وہاں بیٹیوں کا ریشو آپ کو زیادہ ملے گا. تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ جو قوم من حیث القوم دین کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس میں بیٹوں کا ریشو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. یمددکم، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹی پیدا ہو تو منہ لٹکنا شروع ہو جائے. من حیث القوم کی بات کر رہا ہوں. 3 بیٹیاں جس نے کفالت کی نا، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک صاحب ہے جن کی 6 بیٹیاں. میں نے کہا تو بھائی بغیر حساب کے ویسی جنت میں جانے کا تیرے چانسز ہیں، کیونکہ 3 بیٹیوں پہ ضمانت ہے. تمہارے لیے کتنی ضمانتیں ہیں؟ ڈبل ضمانتیں ہیں بھائی. تو یمددکم باموال وبنین، اللہ بیٹوں سے، مال سے تمہاری مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا، نہریں جاری کر دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ قد خلقکم اطوارا، اس نے کتنے مراحل سے بنا کے تمہیں پیدا کیا. پہلے مٹی سے پانی، پانی سے خون، خون سے گوشت، گوشت سے اس نے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، اور یہ ساری چیزیں کر کے پھر ماں کے بطن سے باہر لایا، پھر جوان کیا، پھر بڑھاپا. اتنے مراحل سے گزار کے اس نے تمہیں بنایا اور اسی کو نہیں مان رہے. نہ اس کو مان رہے ہو نہ اس کی مان رہے ہو. تمہیں کیا ہو گیا؟ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، دیکھتے نہیں کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور چاند کو اس میں نور بنا دیا، سورج کو چراغ بنا دیا، اور زمین سے تمہیں ایسے اگایا اس نے جیسے درختوں کو اگاتا ہے، ایسے زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا. پھر اسی زمین میں تمہیں دوبارہ
تحلیل کر دے گا, پھر اسی سے تمہاری دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے گا. اور واللہ جعل لکم الارض بساطا, زمین کو چٹائی کی طرح بنا دیا اس نے تاکہ تم اس میں گھومو پھرو. قال نوح ربی انہم عصونی, نوح علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں نے یہ سب کچھ ان کو سمجھایا مگر انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا, قوم کے ان وڈیروں کی اتباع کی ہے جنہوں نے ان کو نقصان ہی پہنچایا ہمیشہ. یہ دیکھو نا ہمارے جو اکثر سیاسی لیڈر ہیں, اکثر کی سب کی بات نہیں کر رہا, یہ مرواتے ہی ہیں, پھر بھی قوم انہی کے پیچھے ہے بھائی, انہی کے پیچھے جاتی رہتی. ان کی خاطر علماء کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں, ان کی خاطر بے حیائی والے راستے پہ آ جاتے ہیں, ان کی خاطر حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو نوح علیہ السلام شکایت کر رہے ہیں, اور یہ اللہ تجھے چھوڑ کر اپنے معبودوں کے پیچھے یغوث, یعوق, نصر, ود اور سوا, ان معبودوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب کیا ہے اے اللہ, ان کو تو ہلاک کر دے, کیونکہ اگر تو نے ان کو ہلاک نہیں کیا تو ان کی اولادیں بھی اسی راستے پہ چلیں گی, وہ بھی جہنم میں جائیں گی. تو ان کو تو ہلاک کر دے. اغرقوا فادخلوا نارا, اللہ نے کہا یہ غرق کیے جائیں گے اور پھر آگ میں داخل کیے جائیں گے. پانی میں جا رہے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں, آگ میں. تو قبر کے عذاب کے لیے دفن ہونا ضروری نہیں ہے. پانی میں جو مرے گا نا وہ بھی مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا. جو کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں کوئی سو رہا ہو تو خواب میں آگ میں جلد داخل ہو سکتا ہے نا, حالانکہ باڈی اس کی کہاں ہے, ایئر کنڈیشن روم میں, اور روح کہاں ہوگی. بعض دفعہ گرمی میں سو رہے ہوتے ہیں, خواب اچھے آ رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ انسان اے سی روم میں سو رہا ہے, چاروں طرف پھول بچھے ہوئے اور دولہا کا کمرہ ہے سمجھ لو, لیکن خواب آ گیا اس کو برا. تو باڈی کو نہیں دیکھا جاتا, اصل عذاب اور ثواب کس پہ ہوتا ہے, روح پہ ہوتا ہے. تو پانی میں داخل ہو رہے ہیں مگر داخل کہاں ہو رہے ہیں, آگ میں. پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی, ان تذرہم یضلوا عبادک, اللہ تو نے ان کو چھوڑ دیا نا تو یہ تیرے بندوں کو جو تھوڑے ایمان والے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ پھسل جائیں کہیں. ولا یریدوا الا فاجرا کفارا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, زمین پر کافر کا ایک گھر بھی تو باقی نہ چھوڑ, ایک گھر بھی نہ باقی چھوڑنا. اور پھر دعا کر رہے ہیں میری مغفرت کر دے, ولی والدیہ, میرے والدین کی مغفرت کر دے, ولمن دخل بیتی مؤمنا, اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گیا, اور عام مومنین اور عام مومنات کی بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور ظالم کو تو کیا کر دے, تباہ کر دے. اس کے بعد سورہ جن ہے. جنات کا ایک وفد نبی کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کلام سنا, وہ جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ بھائی ہم نے تو عجیب کلام سنا ہے. وہ جن آپس میں جو باتیں کر رہے تھے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ اے میری قوم, ہم نے ایسا قرآن سنا جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور انسانوں نے ہم سے دعائیں مانگ مانگ کے, ہم سے ڈر ڈر کے ہماری سرکشی بڑھا دی, ہم انسانوں پہ شیر ہونے لگے. پتہ چلا کہ جنات اسی کے پاس آتے ہیں جو جنات کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جنات اسی کے پاس آتے ہیں جو جنات کو زیادہ ڈرتے ہیں, اور جا کے فلیتے پلیتے جا کے روحانی علاج والوں کے پاس جا کے بیٹھے رہتے ہیں. تو جن, جو آدمی روحانی والوں کے پاس جاتا نہیں اس کے بعد جن بھی نہیں آتے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا میرا تو عجیب معاملہ ہے, اللہ کی مدد ہے, میں کوئی تکبر نہیں کر رہا, اللہ کی مدد ہے. میں نے تو ممبر پہ بیٹھ کے روحانی علاج والوں کو اتنا لتاڑا ہے. میں نے کہا دیکھو نہ مجھے روحانی علاج آتا ہے, نہ میں نے کوئی حصار وسار کھینچا ہوا ہے, اور میں تمہارے خلاف دن رات بولتا ہوں, اور تم کہتے ہو ہمارے پاس 10,000 جنات, 1,00,000 جنات. تو یار تم ایک جن ہی بھیج دو میری طرف جو مجھے اٹھا لے ہیں. نہ میں نے کوئی تعویذ بھی نہیں کی ہے, مجھے ان چیزوں میں مناسبت ہی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے 10 سال ہو گئے, دھمکیاں آتی ہیں یوٹیوب پہ, دھمکیاں دیتے ہیں روحانی علاج والے, یہ ایسا میرے خلاف کلپ بازی کرتے ہیں, مگر آج تک کسی نے کوئی جن بھیجا نہیں الحمدللہ. یہ جنات انہی کے پاس آتے ہیں جو ان کے دماغ میں نا جن گھسا ہوا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کچھ نہ کچھ 4-5 دن کے بعد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں سرکٹا گھوم رہا تھا قبرستان میں, میں نے ایک صاحب سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے سرکٹا خود دیکھا. میں نے کہا بھائی تم نے تو پتہ نہیں تھوڑے دن بعد تمہیں کوئی بھوت نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جن کو آتا ہے انہی کو آتا ہے, جن کو نہیں آتا تو یہ بیچاروں کا اپنا کوئی دماغی مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا کریں. سمجھ رہے ہو؟ باقی جنات کی حقیقت ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا عاملوں کے ہاتھ میں. تو بھائی وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, پوری جنات کی تقریر ہے جو میں نے سورہ احقاف میں بھی یہ تقریر آ گئی تھی وہ سنا دی تھی. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل دوسرے یا تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی ہے. جب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے, بے چین ہو گئے, پریشان ہو گئے, آپ کو سردی لگنے لگی, اور آپ
چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. تو پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل, اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, قم کھڑا ہو. سورہ مدثر میں تو فرمایا فانذر, اپنی قوم کو ڈرا, وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی بیان کر, وثیابک فطہر, اپنے لباس کو پاک رکھ. تو وہ بڑا زبردست انداز سے اللہ نے سورہ مدثر اور سورہ مزمل میں نبی کو ترغیب دی کہ آپ کا کام اوڑھ لپیٹ کر سونا نہیں ہے, آپ کا کام کیا کرنا ہے, تبلیغ کرنا ہے. اور سورہ مزمل میں کہا کہ لوگوں کو دعوت بھی دینی اور اپنا اللہ سے رشتہ بھی مضبوط کرنا. تو سورہ مزمل میں تہجد کا حکم دیا کہ رات کے آخری حصے میں آپ نے اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. قم اللیل الا قلیلا, پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہو سوائے تھوڑا سا وقت سونے کی اجازت ہے آپ کو, باقی ساری رات کیا کرنا ہے, عبادت کرنی ہے. اور دن میں کیا کرنا ہے, جہاد کرنا ہے اور تجارت کرنی ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ. اور آگے فرمایا وآخرون یضربون فی الارض, دن میں آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو دن میں آپ کو عبادت کا وقت نہیں ملتا, تو رات کو کرنی ہے. تو دن میں کیا کام ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے ایسے یضربون فی الارض, تجارت کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو پتہ چلا دونوں چیزیں ضروری ہیں بھائی, معاشی ترقی بھی ضروری اور جہاد کے وقت میں جہاد کرنا بھی ضروری. اب اگر مزاربت کرنا چھوڑ دیتے صحابہ کرام تو جہاد میں مالی مدد کون کرتا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا قائل ہے. اور دوسرا, تجارت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے مزاربت کی. میں نے ایک دفعہ تجارت کی فضیلت پر آیتیں جمع کی تو پتہ چلا اسلام میں ملازمت کی تو فضیلت ہی نہیں ہے کہیں بھی. یہ جو ہم کماؤ پوت بنتے ہیں نا اور سیٹ کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں کمپنیوں میں جا کے, یس سر جی سر, جس کو اٹھائی گیری کہا جاتا ہے اور کچھ بھی کہہ لیں آپ, تو یہ اسلام کے مزاج کے خلاف. صحابہ سب تجارت کیا کرتے, بہت کم ملازم تھے, تو اسلام نے کس کو پروموٹ کیا ہے, تجارت کو. تو اس پر میرا ایک بیان تھا, IBA یونیورسٹی میں بیان ہوا تھا, ان کو میں نے کہا تھا بزنس کرو, بزنس. ہاں, بزنس سے اکانومی مضبوط ہوتی ہے. دیکھو یہودی نے بزنس کو فوکس کیا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور ہم سارے ملازم بن کے انگریز کے پہلے بوٹ پالش کرتے رہے, اب انگریزوں کے غلاموں کے بوٹ پالش کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. آپ کا اپنا کاروبار ہوگا, آپ کی محنت آپ اپنے لیے کیش کراؤ گے. دوسرے کا بزنس آپ ملازمت کرو گے تو محنت ساری آپ کی ہوگی, مزے اس کے ہوں گے. اب یہ جو MBA کر کے مینیجر بن کے کمپنی میں بیٹھتے ہیں, ساری پڑھائی انہوں نے کی, محنت انہوں نے کی, اور کمپنی کا مالک بعض دفعہ بالکل جاہل ہوتا ہے, فائدہ وہ اٹھا رہا ہوتا ہے. آپ کو 2 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے, آپ ایسے ٹائی لگا کے گھر آ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ مجھے 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں. او بھائی ساری کمپنی تو تم چلا رہے ہو اس کی, تو یہ کمپنی کا پروفٹ تو تمہیں ملنا چاہیے تھا. ایسے میں نے کمپنیوں کے مالکان دیکھے, اس سگنیچر نہیں آتے, انگوٹھا لگانے اور سگنیچر کے لیے تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے, تو وہ بندہ کم کما رہا ہے. صحیح ہے نا. اور وہ بیچارہ فارغ آدمی زیادہ. میں تو دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں نا, ہر طرح کے طبقے سے ملتا ہوں میں, اور اس کو نچوڑتا ہوں, اس سے مجھے کوئی ڈاکٹر مل جائے اس سے معلومات لیتا ہوں, کوئی حکیم مل جائے اس سے معلومات لیتا ہوں. صرف ایک روحانی علاج والا ہے جس کو میں کبھی لفٹ ہی نہیں کراتا, وہ مل جائے نا مجھے, جن بھگانے آتے ہیں اس کو میں سنتا ہی نہیں ہوں. مجھے پتہ یہ بیچارہ فارغ آدمی ہے, اس کو چھوڑو, ٹائم ویسٹ. ویسے ہی اس سے اور کچھ اور بات کرو یار. ایک دفعہ میں جہاز میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے, وہ کہنے لگے مجھے یہ ہوتا ہے جن چڑیل بھوت. میں نے کہا میرا ایک بیان ہے YouTube پہ آپ سنیں. وہ کہہ رہے ہیں روحانی علاج پر ہے. میں نے کہا زبردست. کہہ رہے ہیں اس کا پورا نام کہ میں نے اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج. تو میں نے کہا میں تو اسپیشلسٹ ہوں بھائی, کہ روحانی علاج والوں کا میں علاج کرتا ہوں, تو آپ سوچو میں کیسے جن بھگانے کی مجھ میں قدرت ہوگی. تو میں دنیا میں جہاں بھی گیا بڑے بڑے تاجروں سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو بیچارے بالکل فارغ ہوتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے تجارت کیسے کی, ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے بزنس کو باقاعدہ پڑھا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جس نے بزنس کو پڑھ لیا وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھ رہے ٹھیک ہے نا. جس نے کسی یونیورسٹی میں بزنس پڑھ لیا باقاعدہ, تو اب وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا, ماہرین سے سنا ہے, ہو سکتا ہے مبالغہ کر رہے ہوں واللہ عالم, تو وہ کہتے ہیں وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا وہ کسی اچھے بزنس مین کے پاس ملازم تو رکھ سکتا ہے, بزنس نہیں کرتا. بزنس کرنے کے لیے اور اصول ہیں, ضابطے ہیں. وہ آپ سلیمان احمد صاحب, ان کی طبیعت خراب ہے, دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, ان سے پوچھ لیں. یا اور کچھ سب سے بڑا طریقہ تو جو بزنس کر رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو یار تم نے کیسے کام شروع کیا. وہ آپ کو بتایا کہ ہم نے تو بھائی ایسے ہی کوئی ایسے کھوپرے کا تیل بیچنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے نا, آج اللہ کا شکر ہے ہماری ملے ہیں.
تو ویسے ملوں میں کھوپرے کا تیل نہیں ہوتا, ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو صحابہ سارے, اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کچھ ہیں جو تجارت کرتے ہیں, جو معاشی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں, اور کچھ کیا ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. دن میں ٹائم نہیں ہوتا تو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو, اور ساری رات نہیں, آرام بھی کیا کرو. اس کے بعد سورہ مدثر, اس میں بھی یہی ہے کہ تبلیغ کا حکم ہے. سورہ قیامہ ہے, پھر اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں. سورہ دہر ہے, اس میں پھر اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی الگ انداز میں. اہل جنت غریبوں کو, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے. ہم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہمیں ڈر ہے قیامت کا کہ ایک دن ہم پر سختیاں آئیں گی. آج ہم تمہاری سختیوں کو دور کریں گے تو کل قیامت میں اللہ ہماری سختیوں کو دور کرے گا. غریبوں کو کھانا بھی تاجر لوگ زیادہ کھلاتے ہیں, مدارس کے ساتھ تعاون بھی تاجر لوگ زیادہ کرتے ہیں, ہڑتالوں کی کال بھی تاجر لوگ دیتے ہیں. تو مؤثر طبقہ جو ہے نا ہمیشہ ملک میں کون سا ہوتا ہے؟ تاجر ہوتا ہے. ملازم تو ہڑتال کرے گا, اس کو جاب سے نکال دے گا, چل بھائی نکل یہاں سے, تو آیا بڑا ہڑتال کرنے والا. تو اس لیے کوشش کریں ٹماٹر بیچو لیکن اپنا کام ہو, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایک دم سے چھوڑ چھاڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ وہ نہ ٹماٹر کے رہے اور نہ وہ جو گھر میں تنخواہ رہی تھی وہ کسی ماہر. میں تو ایک نظریہ دے رہا ہوں, باقی کرنا تو آپ نے سوچ سمجھ کے ہر طرح کے. اس کے بعد سورہ مرسلات ہے, اس میں بھی اللہ نے اپنی قدرت بیان کی. الم نخلقکم من ماء مہین, ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا کیا اور اس پانی کو ماں کے پیٹ میں قرار دیا, اور پھر فقدرنا, کیسا اندازہ ٹھہرایا ہم نے, اتنے دن رکھا کہ وہ بچہ بالکل تیار ہو گیا اور پھر دنیا میں آ جاتا ہے وہ. اور الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات, اس زمین میں بڑے بڑے اونچے پہاڑ بنائے, میٹھا پانی برسایا آسمان سے. پھر اللہ نے جہنم کی ہولناکیوں کو ذکر کیا, اور بار بار اللہ نے کہا بھی ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین, جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. تو یہ 29ویں پارے کا کچھ خلاصہ جو میں نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی بھائی, رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ افضل ہے یا ترجمہ پڑھنا؟ تلاوت پڑھا زیادہ افضل ہے اور ترجمہ بھی افضل ہے, دونوں چیزیں کیا کریں بھائی. چائنا کٹنگ حرام یا حلال؟ چائنا کٹنگ جو کی ہے, اگر کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہے پھر تو حرام ہے. مجھے نہیں پتا چائنا کٹنگ ہے کیا, خلاف قانون ہے نا کچھ. کسی کی شخصی ملکیت پہ اگر قبضہ کیا ہے تو وہ تو بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. اگر حکومت کے قانون کے خلاف کیا تو بعد میں حکومت نے اگر پرمیشن دے دی ہے تو پھر صحیح ہو گیا وہ. مفتی صاحب موت کے موضوع پر بھی بیان کریں, جس میں موت کے بعد کے حالات اور آپ کی ذاتی زندگی. میرے کا ابھی میں مرا ہی نہیں ہوں کہ میں موت کے واقعات اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتاؤں. سحری کے اعلان کے 2 منٹ بعد پانی پینا کیسا ہے جبکہ 15 منٹ اذان میں باقی ہے؟ بھائی یہ اختلافی مسئلہ ہے مشہور. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک آج کل جو نقشے ہیں نا ان کے 10-15 منٹ بعد تک بھی ٹائم رہتا ہے, لیکن جمہور کے یہاں نہیں رہتا. تو آپ جس کی رائے پر چاہے عمل کریں, لیکن ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے فتنہ ہو. سب کے سامنے ایسے قول پہ عمل کرنا جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ فتنے کا ذریعہ بنتا ہے. قوم عاد کس پیغمبر کی قوم ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا یہ عاد کی قوم ہے, ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے نا. مفتی صاحب آج کل لوگ بلا وجہ روزہ چھوڑ رہے ہیں اور کھلم کھلا کھاتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. اللہ کے عذاب سے ڈریے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں تمتعوا, مزے اڑا لو, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. آپ اکثر اپنے بیان میں لفظ مکھنچو استعمال کرتے ہیں, یہ لفظ لغت میں نہیں مل رہا, یہ ملے گا بھی نہیں قیامت تک لغت میں. یہ ایسی فصیح و بلیغ لغت یہ اہل لغت ہی جانتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ مکھنچو جو ہے نا, کوئی آپ کو نظر آئے نا تو آپ کو پتہ چلے گا مکھنچو کسے کہتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو دیکھ کے تو بتا سکتا ہے کہ مثلا اسے کہتے ہیں, کوئی بندہ نظر آئے نا اسے کہتے ہیں, ویسے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اسے یا اس ٹائپ کے آدمی کو کہتے ہیں. کبھی کوئی ملا نظر آیا تو آپ کو بتاؤں گا بھائی اس کو بولتے ہیں. صحیح ہے. بلکہ آپ خود ہی بولو گے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو بولتے ہیں. مودی صاحب آپ سے نکاح پڑھوانا ہو تو اس کی کیا صورت بن سکتی ہے, اور آپ کو دعوت ولیمہ پر بلانا ہو, دعوت ولیمہ پر آنے کا ٹائم نہیں ہے. نکاح پڑھوانا ہو تو ایک نمبر ہے وہ میں دے دوں گا, ان سے رابطہ کر لیں جی, مجھ سے پھر بعد میں لے لینا وہ نمبر. مفتی صاحب جو رشتہ سروس آپ نے شروع کی تھی وہ ابھی میں نے کوئی رشتہ سروس شروع نہیں کی ہے بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے ایک نمبر دیا تھا کہ ایک صاحب ہیں وہ رشتے کرواتے ہیں, تو فرشتہ صفت انسان ہے.
جی جی سر نہیں چاہیے. سبحان